سرکار کو معلوم ہے یہ قوم بٹی ہوئی ہے، ہم بٹے ہوئے ہیں، یہ حقیقت ہے. کئی مسلکوں میں ہم بٹے ہوئے ہیں، کئی سیاسی پارٹیوں کی وجہ سے ہم بٹے ہوئے ہیں. کہیں نہ کہیں میرے بھائیوں یہ آج سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر مولانا کلیم صاحب جیسے ایک ایسی بزرگ شخصیت کو پولیس اٹھا کر لے کر جاتی ہے اور اس ملک کا مسلمان ہی نہیں، اس ملک کے سیکولرزم سے محبت کرنے والا ہر وہ شہری چاہے وہ کسی بھی ذات دھرم اور مذہب کا کیوں نہ ہو، کیوں نہیں آواز اٹھاتے ہیں، کیوں نہیں بولتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ آپ خاموش رہتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ آپ انتظار کرتے رہیں گے کہ مولانا کلیم صاحب میرے کون ہے، میرے رشتہ دار ہے نہیں ہے، میرے جان پہچان کے ہیں، میرے دوست ہیں، کون ہے؟ ہم یہ سوچیں گے مجھے کیا لینا دینا ہے. ٹھیک ہے مولانا کلیم صاحب کو لے کر گئے، کب تک ہم یہ سوچ لے کر آگے بڑھتے رہیں گے؟ ہم خاموش ہیں. اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ظلم کے سائے میں لب کھولے گا کون؟ اگر ہم سب بھی چپ رہے تو پھر بولے گا کون؟ کون بولے گا؟ بہت افسوس ہوتا ہے میرے بھائی. میں آج یقیناً یہ مجلس اتحاد المسلمین نے آج یہ پروگرام آرگنائز کیا ہے، لیکن میں تمام ان سیاسی جماعتوں کو کہنا چاہتا ہوں جو مسلمانوں کے نام کے اوپر سत्ता کے اندر آتے ہیں، یہ جس طرح کا دھرنا آج اس شہر کے مسلمانوں نے یہاں پر کیا ہے، ان تمام سیاسی پارٹیوں کے رہنماؤں کو میں کہنا چاہتا ہوں کل تم بیٹھو گے یہاں پر اور ہم آئیں گے تمہارے بلانے کے اوپر. بیٹھو تم آواز تو ہم آئیں گے، کیونکہ یہ کسی سیاسی جماعت کا مدعا نہیں ہے، یہ ہمارے علماء کرام کا مدعا ہے جنہیں اس طرح سے آج کسی ڈر خوف کے سرکاریں کچھ بھی کر رہی، کچھ بھی بول رہی، کچھ بھی الزام لگا رہی ہے اور ہم خاموش بیٹھے ہیں. سرکار جو کر رہی ہے وہ صرف تمہارے اور ہمارے صبر کا امتحان لے رہی ہے. دیکھنا چاہتی ہے کہ یہ قوم زندہ ہے یا مر چکی ہے، دیکھنا چاہتی ہے کہ تمہارے اندر ابھی بھی کچھ جان باقی ہے یا تم مر چکے ہو. اگر زندہ ہے تو زندہ رہنے کا ثبوت دینا ہوگا. بارش آ رہی ہے، بہت تیز بارش آ رہی ہے، میں گھر سے کیسے نکلوں گا؟ کپڑے بھیگ جائیں گے، میرے کپڑے خراب ہو جائیں گے. یہ کسی روشن گیٹ چیری پورے بڈی لائن کے اندر اتنے تو چائے پینے کے لیے وہاں پر موجود رہتے ہیں. یہ شرم آنی چاہیے اس شہر کے مسلمانوں کو کہ ہوٹلوں کے اندر بیٹھ کر تم وقت ضائع کر رہے ہیں. لیکن یاد رکھو کہ جب تم پر باری آئے گی کوئی نہیں آگے آنے والا ہے، کوئی نہیں آگے آنے والا ہے. بالکل صحیح کہا ہے کہ اس وقت جب ان پر باری آئی تھی تو ہم سب خاموش تھے. آج ہم پر باری آئی ہے. کہیں نہ کہیں ہم سب کو اس بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں. بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم لوگ سیاسی ریلیوں کے اندر ہزاروں کی تعداد کے اندر موجود رہتے ہیں، ہزاروں کی تعداد کے اندر، لیکن جو مدعے ہماری اور آپ کی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. یہ بہت ہی افسوسناک شرم کی بات ہے. میں اس موقع کے اوپر تمام علماء اکرام کی اجازت سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اب اس معاملے کے اندر کسی سیاسی جماعت نہیں بلکہ ہمارے علماء اکرام ہم کو حکم کرے اور یہ بتائے کہ اگر یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہا تو کیا ہم اس طرح کی چھوٹی چھوٹی محفلیں سجائے یا پورے ہندوستان کو دکھائے ایک مرتبہ کہ ہمارے علماء اکرام کے اوپر اگر دوبارہ کوئی ہاتھ ڈالے، اگر ہمارے علماء اکرام کے اوپر دوبارہ کوئی ہاتھ ڈالے تو اورنگ آباد کی سڑکوں کے اوپر سروں کا سمندر نظر آئے انشاءاللہ. اور ہم چاہیں گے کہ یہ اعلان ہمارے علماء اکرام کی طرف سے آنا چاہیے، کیونکہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جہاں پر ہم صرف سوشل میڈیا کے اوپر یا ٹیلی ویژن کے اوپر اپنی ناراضگی نہیں جتا سکتے ہیں. ہم کو کہیں نہ کہیں اور کہیں نہ کہیں ہم کو سڑکوں کا اوپر اتر
آنے کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں اورنگ آباد نے اس سے پہلے بھی یہ ثابت کر کے دکھایا ہے. جب ہمارے قوم کے اوپر، جب ہمارے علماء کرام کے اوپر، جب ہماری قوم کے اوپر کوئی آفت آتی ہے تو ہم پوری طاقت کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں. تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آج کے اس کارکرم کے بعد ہمارے علماء کرام جو بھی ہمیں حکم دیں گے انشاءاللہ ہم انہیں مایوس نہیں کریں گے، اور یہ بتا دیں گے کہ اورنگ آباد شہر نہیں، اورنگ آباد ضلع کا ایک ایک لڑکا اورنگ آباد کی سڑکوں کے اوپر اترے گا اور سرکار کو یہ پیغام دے گا کہ دوبارہ کوئی کلیم صدیقی صاحب، مولانا صاحب کے اوپر ہاتھ نہیں ڈال سکتا ہے. بس یہی شکر